کہ ہمارا چیلنج ہے عالم اسلام کو، اہل بیت سے ایک گناہ ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ ایک مرتبہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں معصوم ہوں، صرف دعویٰ کرتا ہوں، لیکن جب پریکٹیکلی دیکھا جائے تو میں معصوم نہیں ہوں، مجھ سے خطائیں گناہ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے معصوم ہیں، پر پریکٹیکلی ان کی زندگی میں کوئی عصمت نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ہم دعویٰ کرتے ہیں علی اور زہرا معصوم ہیں، پریکٹیکلی بھی معصوم ہیں۔ دوسرا ہمارا چیلنج، ہم آپ کے اماموں کے استاد دکھا سکتے ہیں، آپ ہمارے 11 اماموں کا کوئی ایک استاد دکھاؤ۔ یہ معجزہ ہے اہل بیت۔ آپ چھٹے امام کا استاد دکھاؤ، پانچویں امام کا استاد دکھاؤ، چوتھے امام کا استاد دکھاؤ، کہاں کس مدرسے میں پڑھے تھے؟ اور ثبوت ہے، اگر کوئی انسان دنیا سے چلا جائے میں اسے پہچاننا چاہتا ہوں، بھائی میں امیر شام کو پہچاننا چاہتا ہوں بغیر کسی تعصب کے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی شخصیت کیا تھی، مجھے جاننا ہے۔ تو مولوی صاحب، مفتی صاحب، اگر مجھے پہچاننا ہے کیسے پہچانوں گا؟ تو اگر کوئی نیچے بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے مجھے عارف کاظمی کو جاننا ہے، تو دو ہی طریقے ہیں، کہ آپ مجھ سے ملو، میرے ساتھ رہو، یا میری تقریر سنو، یا میری کوئی لکھی ہوئی کتاب پڑھو۔ ٹھیک ہے؟ اب ہمارا فاصلہ 1400 سال ہے، ہم علی کو جاننا چاہتے ہیں، ہم معاویہ بن سفیان کو جاننا چاہتے ہیں، جناب عمر کو جاننا چاہتے ہیں، جناب عمر کو جاننا، جتنے بھی اصحاب رسول تھے ہم چاہتے ہیں ان کی شخصیت سے ایک آشنائی ملے، پتہ چلے کیسے تھے، رہن سہن کیسا تھا، کردار کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، برتاؤ کیسا تھا۔ تو دو ہی طریقے، یا ہم اس زمانے میں جائیں اور ان کے ساتھ رہیں، یہ تو ناممکن ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے ان کی شخصیت کو جاننے کے لیے یا ان کی تقریریں سنیں، وہ بھی نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں، ان کے اقوال کو دیکھیں۔ تو میں بھی نہج البلاغہ لاتا ہوں، تو بھی کوئی چیز لا۔ ایک ٹاپک اختیار کرتے ہیں، مثلا ٹاپک اخلاق، میں اخلاق کے بارے میں اپنے تمام تر ائمہ کے اقوال لاتا ہوں کہ معصوم نے کیا فرمایا، انسان اخلاق کیسے حاصل کرے، میں بھی لاتا ہوں، تو بھی لا۔ معاویہ کے 4 قول، یہ سمپل بات ہے، اس میں تعصب تو ہے نہیں۔ آپ بتائیے کہ جناب معاویہ بن ابی سفیان نے بتایا ہو کہ اگر انسان کو اخلاق مند ہونا ہے تو یہ کرے، آپ لائیے۔ اچھا، میں صبر پہ اپنے معصومین کی سینکڑوں روایات لاتا ہوں کہ انسان کو صابر کیسا ہونا چاہیے۔ ہاں، آپ جناب حضرت عثمان کے 40 قول لاؤ۔ ہاں، خدا سے کیسے بات کرنی ہے، میں امام حسین کی دعائے عرفہ لاتا ہوں، میں امام سجاد کی دعائے ابو حمزہ سمالی لاتا ہوں، میں مولا علی کی مناجات لاتا ہوں، دعائے کمیل لاتا ہوں۔ آپ بھی حضرت عمر کی کوئی دعا لائیے۔ ایک سمپل بات ہے، اس میں ہمیں دیکھنا ہے کس نبی کے جانے کے بعد کس شخص نے کتنا پریکٹیکلی لوگوں کی اصلاح کے لیے احادیث پر، فرامین پر اپنی ایک مرتبہ میں کاپی کرتا ہوں۔ اہل بیت کا کمال دیکھیے۔ اچھا، جتنے بھی صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسلم احمد، یہ سارے کاپی ورک ہے۔ کاپی ورک کا مطلب کیا؟ مطلب یہ بھی ضروری ہے کہ رسول نے کیا کہا تھا۔ اب پھر سندیں دیکھی جاتی ہیں، ضعیف ہے، قوی ہے، اس میں بہت جھوٹ بھی ہے، جھوٹی روایتیں بھی گھڑی گئی ہیں، لیکن کافی سچی بھی ہیں کہ رسول خدا نے کیا کہا تھا، مثلا طب کے بارے میں، انسان کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، یہ سب کچھ۔ اسی طرح ہمارے پاس بھی ہیں کہ رسول نے کیا کہا تھا، لیکن اہل بیت کی اپنی کریٹیوٹی بھی ہے۔ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ علی نے خود کیا کہا تھا، حسن نے اپنے سے کیا کہا تھا، حسین نے اپنے سے کیا کہا تھا، اپنی علمیت بھی۔ ایک مرتبہ میں صرف کاپی ورک کرتا ہوں۔ کاپی ورک کون سی بڑی بات ہے، آپ نے بات کہی، میں نے آپ کی بات لکھی اور فلاں تک پہنچائی، میں وسیلہ بنا، میرا کون سا کمال ہے اس میں؟ ایک شرف یہ ہے کہ میں نے آپ کی بات وہاں تک پہنچائی، مجھے ثواب ملے گا، لیکن میرا اپنا ذہن بھی تو ہو، میری اپنی علمیت بھی تو ہو۔ دعائے کمیل علی کی دعا ہے، ابو حمزہ سمالی چوتھے امام کی دعا ہے، دعائے عرفہ واللہ ایک بزنس مین کو، ایک دعائے کمیل، دوسری ابو حمزہ علی، 2 دعائیں پڑھ کے شیعہ ہو گیا۔ میں آج لوگوں کہتا ہوں اب کیوں اتنے جھنجٹوں میں پڑھتے ہو، غلط تبلیغ میں،
تبرہ کے کسی ایسے طریقے میں چلے جاتے اس کے بجائے کہ ہم اسے شیعہ بنائیں اسے دور کر دیتے ہیں. سمپل زندہ معجزہ اہل بیت کا، زندہ معجزہ اہل بیت کی دعائیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں زندہ معجزہ ہے. اگر واقعاً کوئی حقیقت طلب اور حقیقت جو کوئی شخص ہو، آپ اسے ایک دعائے کو میل دو کہ یہ مولا علی کی ہے. اب تو علم کو بھیٹنا شروع کر، علی کہاں تھے اور وہ کہاں تھے. خزانے بھرے ہوئے ہیں، 70 80 جلدیں ہمارے اماموں کا علم پڑا ہوا ہے. تو انسان اگر کسی کو جاننا چاہتا ہے، سمپل سے سیاستدان کو پہچاننا، اس کے ہم بک پڑھتے ہیں. تو ہم نے علی کو تعصب سے علی نہیں بنایا، علی کو پرکھا، علی کو دیکھا، علی کو سمجھا. علی سے بہتر کوئی ملا ہی نہیں. مجبوری تھی ہماری علی کے در پہ جانا، مجبوری تھی ہماری مولا حسین کے در پہ، حسین کے در پہ جانا. بہتر شخصیت نہیں مل رہی، بہتر کردار نہیں مل رہا، بہتر علم نہیں مل رہا. یہاں تعصب کی بازی تو نہیں ہے. اے انسان، تجھے اپنی قبر میں جانا ہے، نہ کسی مولوی کی نہ کسی مفتی کی. اگر شعور کو بیدار کر دونوں چیزوں کو پڑھ، فرق ظاہراً واضح ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.